اسلام آباد آپ کو براہ راست لے چلیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کروٹ لے رہی ہے اور ایک نیا وہاں ایک پولیٹیکل الائنس، ایک پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور اس کا پہلا جو ہے اس کا نمونہ آپ نے اس جوائنٹ ڈکلیریشن اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی شکل میں دیکھا. اب اگر آپ غور فرمائیں کہ انہوں نے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کیا کہا، تو اس سے آپ کو، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اس سے ان کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے یہ دو تین جملے. These 6 political parties, they are saying that political activities, یعنی کہ their political activities will be subservient to the sacred goal of reverting to the status of Jammu, the status of Jammu and Kashmir as it existed on the 4th of August 2019. یعنی کہ 5 اگست کے اقدامات کی وہ نفی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ جو 4 اگست کو جو ہماری حیثیت تھی وہ اس کی بحالی ہے. That's a very big statement. یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بی جے پی آر ایس ایس سرکار کا جو اقدامات تھے یہ غیر دانشمندانہ تھے اور غیر آئینی تھے، اور ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، اور ہم اس عزم کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کے خلاف لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہم پرانا اپنا تشخص بحال نہ کر پائیں. یہ بھی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں اس ارادے کے اظہار میں وقت لگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پابند سلاسل تھے، بند تھے، نظر بند تھے، قیدوں میں تھے، اور ہمیں کوئی مشاورت کا موقع نہیں مل رہا تھا. جیسے جیسے کچھ لوگ رہا ہوئے، ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملا، تبادلہ خیال ہوا. ابھی بھی بہت سے لوگ قید میں ہیں. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور ہمارا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ڈکلیریشن ہے. اب اس ڈکلیریشن پہ آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی کہ فاروق عبداللہ جیسی شخصیت کے دستخط ہیں. وہ سابق وزیر اعلیٰ، نہ صرف سابق وزیر اعلیٰ بلکہ اس جماعت کی قیادت فرماتے رہے ہیں جو ماضی میں دلی کی طرف دیکھتی رہی ہے اور پرو انڈیا کہلاتی تھی. اس پہ دستخط ہیں مقبوضہ کشمیر کی کانگریس پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے، غلام احمد میر، یعنی کہ جو مین اپوزیشن پارٹی ہے ہندوستان کی، وہ بھی کانگریس ان کی تائید کر رہی ہے، اس موقف کی تائید کر رہی ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ برملا کہہ رہے ہیں 5 اگست کے اقدامات سے غم اور غصے کی لہر جاری ہے. کمیونیکیشن بلیک آؤٹ یا اس کو دبانے سے اس آواز کو دبایا ہوا ہے، لیکن جو غصہ اور غم ہے اور جو لوگوں کی کیفیت ہے ہم اس کی عکاسی کر رہے ہیں، ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. اب 5 اگست کے اقدامات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اسٹیٹ ہوڈ کا اور جو ان کا تشخص تھا اس کو ملیا میٹ کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ایک علیحدہ آئینی حیثیت تھی اسے پامال کیا گیا.
وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو قانونی تحفظ تھا زمین انہیریٹنس لینڈ کی پروٹیکشن کا اور روزگار کی پروٹیکشن کا وہ ختم کر دیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ حقیقت ہے صرف سمجھتے نہیں ہیں کہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھی اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا 2 یونین ٹیریٹریز میں. ان کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا اور ان کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا یعنی کہ لداخ اور جموں اور کشمیر. وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو ڈیٹین ہوئے ہیں اور ابھی تک ان پہ کوئی چارجز فریم نہیں ہے, بند کیا ہوا ہے, کوئی الزام نہیں, کوئی چارج نہیں. اور اکثر جو لیڈرشپ ہے جو پرو فریڈم لیڈرشپ ہے وہ آج بھی گرفتار ہے, آزاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی اوور آرچنگ ریسٹرکشنز, اس قسم کی پابندیاں آج بھی سال گزرنے کے باوجود موجود ہیں اور ان کی ویریشن جو ہے وہ رینج کرتی ہے کرفیو سے لے کر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تک. یہ ہے اس کی رینج, ویری کرتی ہے فرام ایریا ٹو ایریا, بٹ پابندیاں تسلسل سے جاری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین پہلے بھی کچھ تھے, کالے قوانین, مثلا جو پبلک سیفٹی ایکٹ تھا, وہ آرم فورسز اسپیشل جو ایکٹ ہے وہ اپنی جگہ نافذ تھا. پھر 5 اگست کے بعد ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ایک اور نافذ کر دیا گیا, مزید ان پر قدغن لگانے کے لیے, مزید پابندیاں ان پر عائد کرنے کے لیے. یہ جو کالے قوانین ہیں ان کا تسلسل جاری ہے, ان میں اضافہ ہوا ہے اور ان اقدامات سے مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت برباد ہوئی ہے, اس کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. اور کچھ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا تو یہاں تک ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ان اقدامات سے تقریباً $5 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے. اب بی جے پی سرکار کے دعوے کیا تھے؟ انہوں نے جب یہ اقدامات اٹھائے تو انہوں نے قوم کو, اپنے لوگوں کو اور دنیا کو کیا نوید سنائی اور ان کو قائل کرنے کے لیے, ان اقدامات پر قائل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایک نقشہ کھینچا. ان کا نقشہ یہ تھا کہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں محض جموں اور کشمیر کی ترقی ہمیں مقصود ہے, اٹ از فار دیئر ڈیولپمنٹ, فار دیئر بیٹرمنٹ ہم یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقدامات اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس سے تو ہم نے اس علاقے میں انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ اقدامات وہاں کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے تھے تو پھر ایک منطقی سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایک سال بعد 5 اگست 2020 کو وہاں تو خوشی کی لہر ہونی چاہیے تھی, تو وہاں پھر پابندیاں اور یہ اس قسم کا جو آپ نے سیج اور لاک ڈاؤن اس کا مظاہرہ کیوں دیکھا؟ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, مٹھائیاں تقسیم ہونی تھی, ایسا دکھائی نہیں دیا. انویسٹمنٹس بتائیے اس ایک سال میں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ خاک انویسٹمنٹ آنی ہے, جہاں ہر 8 شخصیات پر ایک فوجی سنگین لے کے کھڑا ہے, اس ماحول میں کہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ ہم نے پبلک گڈ کے لیے کیا ہے, ان کی بہتری کے لیے کیا ہے. اچھا, اگر آپ نے بہتری کے لیے کیا ہے تو پھر آپ جیسے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو, انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت دے دے وہاں جانے کی اور اپنی رائے قائم کرنے کی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں, جو بارہا خواہش کر رہی ہیں
کہ انہیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے اور خود وہ اپنا جائزہ لے کے رپورٹ کر سکے کہ زمینی حقائق کیا ہیں، تو پھر ان پر پابندی کیوں ہے؟ پھر یہ بھی وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے یہ فقط امن عامہ کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، نیشنل سیکیورٹی کنسیڈریشنز کی خاطر اٹھائے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک سال میں کیا امن عامہ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا بگڑی ہے؟ اس ایک سال میں سیز فائر وائلیشنز میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ اس کا دنیا خود اندازہ لگا سکتی ہے۔ اور یہ جو ان کے دعوے تھے بی جے پی سرکار کے، یہ 6 وہاں کی نمایاں مؤثر پارٹیز، دیکھیے حریت کا موقف تو آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو آپ پوری طرح باخبر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں دلی کی طرف دیکھا کرتے تھے، آج ان کا رخ مڑ گیا ہے، آج وہ دلی کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے جس کو اگر سمجھا جائے اور جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی غیر معمولی تبدیلی ہے۔ اور یہ 6 پارٹیز کہہ رہی ہیں ہم اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو دلی سرکار ہم پر مسلط کر رہی ہے۔ میں آپ کے علم میں ہے ابھی لوٹا ہوں چین سے، اور وہاں یہ دوسری نشست تھی ہمارے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی، بہت سی باتوں پر تبادلہ خیال ہوا، تو کشمیر کا تذکرہ اور ذکر بھی آیا۔ اور کیونکہ بات کشمیر پہ ہو رہی ہے تو میں اس کا ذکر صرف عرض کر دوں کہ چین کی حکومت نے بڑا واضح موقف اپنایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ایک سال میں 3 نشستیں ہوئیں سلامتی کونسل میں، وہ چین کے بغیر ممکن نہ تھی۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے شکر گزار ہیں، لیکن انہوں نے دوبارہ 2 چیزیں کی۔ ایک، انہوں نے ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا، اور چین واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ 5 اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونیلیٹرل سمجھتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین کلیمز ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر، ہمیں قبول نہیں ہیں، ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بڑا واضح ان نے موقف اختیار کیا ہے۔ اور جو ان کا سٹینڈ آف ہے، وہ سٹینڈ آف ختم نہیں ہوا۔ 5 نشستیں ہوئیں کور کمانڈرز کی، ڈپلومیٹکلی بھی گفت و شنید ہوئی، وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگی کے ساتھ جے شنکر صاحب کی ٹیلی فونک کانورسیشنز ہوئی، لیکن نتیجہ خیز نہیں رہی۔ وہ وہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں اور قائم ہیں اپنے موقف پر، and they are not ready to blink۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو سامنے آتی ہے۔ پھر انہوں نے ریٹریٹ کیا، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو ڈائلاگ کے اختتام پر جاری کیا گیا، اس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا حل نکلنا چاہیے، اور پیسفل ذرائع کو ہم ترجیح دیتے ہیں، پرامن طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یو این چارٹر کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی جو متعلقہ قراردادیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے۔ یہ بڑا واضح
दो टोक उन्होंने मौक़िफ़ फिर अपनाया है आज से चंद रोज़ पहले। फिर वो ये भी कहते हैं, और इससे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में खासी सुना है कि परेशानी भी लाहक हुई है, कि हम यानी कि पाकिस्तान और चीन, we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace, prosperity and development in the region. यानी कि डेवलपमेंट का तस्करा करके वो जो सीपेक पे उनके कोई इतराज़ात थे उन्होंने यकमुश्त उनको भी मुस्तरद कर दिया। फिर पाकिस्तान ने भी और फॉरेन ऑफिस का भी आपके सामने स्पोक्समैन तशरीफ फरमा है, मौक़िफ़ बड़ा वाज़े आया है, जो मेरे दौरे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान की ने जो एक अपना मौक़िफ़ अपनाया और चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट पर जो उनका रिएक्शन था, उस पर हमारा बिल्कुल एक वाज़े मौक़िफ़ है, वो बिला जवाज़ है और गैर ज़िम्मेदाराना है। एक, हम वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये दावा कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट या जिसको उर्दू में अटूट अंग कहते हैं वो है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। और ये कि हमारा ये अंदरूनी मामला है, इसको दुनिया तस्लीम नहीं करती। अगर दुनिया तस्लीम कर रही होती, इन नशिस्तें सलामती काउंसिल में ना होती ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का जम्मू और कश्मीर पर तारीखी लिहाज से कोई क्लेम नहीं ठहरता, कानूनी लिहाज से बहुत कमज़ोर उनका मौक़िफ़ है और इखलाकी एतबार से वो जो भी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी थी वो अपने इक़दामात से खो चुके हैं। और ये जो उनका दावा है और दुनिया को जो दावा देने ये तासुर देने की कोशिश करते रहे हैं कि हालात वहाँ इस एक साल में मामूल की तरफ लौट आए हैं, ये क्लेम इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज का उसकी नफी कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान कहे तो कह सकते हैं जी पाकिस्तान का तो एक बायस्ड ओपिनियन है, बट दिस इज नॉट पाकिस्तान। ये वहां के अपने लोग कश्मीरी कह रहे हैं, कश्मीरी कह रहे हैं। ये कश्मीर की आवाज है जो हमारे कानों में सुनाई दे रही है। और फिर इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, अब इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप आप सब जानते हैं कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पर अपनी राय रखते हैं और उनका एक वो तनकीद करते हैं। हम पे भी तनकीद करते रहे, पाकिस्तान पर बेपनाह तनकीद की है माजी में, एक उनकी इंडिपेंडेंट राय है। आज वो कश्मीर की रेजिस्टेंस को किस नजर से देख रहे हैं? आप हमारी एनेक्स से नहीं, उनकी एनेक्स से देखिए तो वो कह रहे हैं कि ये एक मैस रेजिस्टेंस है। They have started using the terms mass resistance. अब ये नई इस्तिलाह जो देखें, अब ये नई, क्योंकि बयानिया तब्दील हो रहा है, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पिट रहा है। वो जो उनका था कि जी घुसपैठिए आते हैं, दहशत गर्दी है, nobody is buying that. That is petering out. और ये जो अब नैरेटिव उभर रहा है mass resistance, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिजिनस। उनका तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ था, ये तो पाकिस्तानी आके शरारत करते हैं। वहां तो सब जैसे कहते हैं ना सत्ते खैरा ने, ये तो पाकिस्तानी शरारत करते हैं। बट दे आर सेइंग नो, द रेजिस्टेंस इज इंडिजिनस। अब ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप कह रहा है और मुतालबा क्या कर रहा है? मुतालबा कर रहा है कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस लिया जाए। यही तो कश्मीरी कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के।
یہی تو آج کشمیری کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے، اور یہی تو پاکستانی کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پبلک اوپینین جیل کر رہی ہے اور وہ ہندوستان کے موقف کی نفی کر رہی ہے۔ پاکستان نے دنیا کو سینسٹائز کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے، اور ہم ان کو باخبر ہم نے رکھا ہے اور رکھیں گے آئندہ بھی، کہ اس سرکار سے بعید نہیں ہے اپنی کشمیر پالیسی کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بعید نہیں ہے یہ کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچائیں اور حق کے خود ارادیت کی اس پولیٹیکل ریزسٹنس کو پھر دہشت گردی سے تشبیہ دینے کی کوشش کرے، اسے بعید نہیں ہے، اور اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں۔ کہ میں نے اپنے مختلف مراسلوں میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی اور صدر سلامتی کونسل کو بھی یہ باور کرا چکا ہوں بارہا ان رائٹنگ۔ ہندوستان نے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں بارہا دروغ گوئی سے، جھوٹ سے کام لیا ہے۔ مثال پر جب انہوں نے 1 لاکھ ایڈیشنل ٹروپس بھیجنے تھے 5 اگست کے اقدام سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے ایڈیشنل کمک ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جو خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد نے نئی کروٹ لی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی 6 سیاسی جماعتوں نے 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کی نفی کر دی۔